الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم مراقبے میں آنے والی جو تیسری سیڑھی ہے، یعنی پارٹ 3 مراقبے میں آنے والا تیسرا مرحلہ جو ہے اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلی 2 ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں۔ پہلی ہے مراقبہ اور عالم غنودگی، دوسری ہے مراقبہ اور عالم خواب۔ اب تیسری منزل ہے مراقبہ اور عالم ارواح۔ جب ایک شخص طالب صادق جو ہے، جو سچی طلب والا، سچی لگن والا سالک ہے، جب وہ عالم خواب تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے عالم ارواح کا، یعنی اس کی روح جو ہے اپنے کامل مرشد کی روح کے ساتھ عالم ارواح کی سیر کرتی ہے۔ پیر کی روح جو ہے وہ اپنے مرید کی روح کو اپنے ساتھ لے کر سیر کرواتی ہے اور مختلف لوگوں سے اس کی شناسائی کرواتی ہے، جن میں اولیاء اللہ ہیں، نیک ارواح ہیں، پیغمبر ہیں، سب کے ساتھ جو ہے ان کی شناسائی ہوتی ہے۔ سالک کو شناسا کرواتی ہے کون؟ مرشد کی ذات۔ مرشد کی ذات جو ہے اس عالم میں اپنے مرید کی روح کی مکمل رہنمائی فرماتی ہے اور اس عالم کے راز جو ہیں، اس عالم کے فیوز اور برکات اور اس عالم میں موجود تمام اشیاء سے شناسائی کروانے والی مرشد کی ذات کی پاک روح ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے اپنے مرکز پر قائم رہنا ہے، آپ نے اپنے مرکز کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی اپنے پیر کی ذات کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اس طرح جڑ جانا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ ماں سے الگ نہیں رہنا چاہتا۔ آپ نے اس مقام پر ہر صورت میں اپنے مرشد کی ذات کو، اپنے مرکز کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ شیطان جو ہے اپنی الگ مجلس لگا کے بیٹھا ہوگا اور آپ کا کیا دھرا جو ہے وہ سب ضائع ہو جائے۔ میں آپ کو بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص اس مقام تک پہنچے، جو بھی طالب صادق اس مقام پر پہنچے، وہ ہر جگہ پہ اپنے مرشد کی ذات کو مقدم رکھے اور انہی کو ڈھونڈے ہر مجلس میں، کیونکہ مرشد کی محبت اور مرشد کا ادب اور مرشد سے پیار اور مرشد کی ذات کے ساتھ لگاؤ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تمام قسم کے خطرات جو ہیں، جو ایمان کے لٹیرے ایسے مقامات پہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچا سکتی ہے۔ تو وہ مرشد کی ذات ہے۔ آپ نے مرشد کی ذات کو ہر جگہ پہ مقدم رکھنا ہے۔ یہ نہیں خیال کرنا کہ اب میں تو فرشتوں کے ساتھ یا نیک روحوں کے ساتھ مل لیا ہوں اور نیک ارواح مجھے ملنے لگ گئی ہیں اور میں تو اب بڑا خود پیر ہو گیا ہوں، تو اب مجھے مرشد کی ذات کی ضرورت
نہیں ہے۔ جو شخص یہ بات کرتا ہے پھر وہ اپنا جو ہے وہ سمجھیں کہ ہلاکت میں ہے اور گمراہی اس کا مقدر ہے۔ یہی وہ ذات ہے مرشد کی ذات جو آپ کو تمام منازل کو بخوبی اور بخیر و عافیت جو ہے وہ طے کرواتی ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور اگر جو نئے لوگ ہیں وہ میری بات کو سن کر اس بات پر ڈٹ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس عالم تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی عالم میں، چاہے وہ عالم غنودگی ہو، چاہے عالم خواب ہو، اور چاہے عالم ارواح ہو، یا اس سے آگے جو آپ کی منازل ہیں، آپ نے ہر جگہ پہ مرشد کی ذات کو مقدم رکھنا ہے۔ کہیں بھی یہ خیال نہیں کرنا کہ اب میں اپنے مرشد سے بڑا ہو گیا ہوں، نہیں کرنا ایسا خیال، کیونکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ مرشد کی ذات اور مرشد کی نیک پاک روح جو ہے وہی آپ کو تمام قسم سے خطرات جو ہیں، تمام قسم کے خطرات جو ہیں ان سے نمٹنے کی طاقت بھی دے گی، اور انشاءاللہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام۔